اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 6 کا آغاز کر رہے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں، نگران ہیں، علی النساء خواتین پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت بخشی ہے بعض کو بعض پر، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ خرچ کیا انہوں نے اپنے مال، وَالصَّالِحَاتُ، پس نیکوکار عورتیں، قانتات، فرما بردار، حافظات، نگہبانی کرنے والی، للغیب، غیب کے لیے، بما حفظ اللہ، اس لیے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی، واللاتی تخافون نشوزہن، وہ جو کہ تم ڈرتے ہو ان کی چڑھائی سے، بدخوئی سے، فَعِظُوهُنَّ، تو تم انہیں سمجھاؤ، وَاہْجُرُوهُنَّ، اور تم تنہا چھوڑ دو انہیں، فی المضاجع، ان کی خوابگاہوں میں، وَاضْرِبُوهُنَّ، تم انہیں مارو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم نہ تلاش کرو ان پر کوئی راستہ، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے، علیًّا، سب سے بلند، کبیراً، بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد عورت کا حاکم، رئیس، سردار ہے، ہر طرح سے اس کا محافظ، معاون ہے، اس لیے کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت ہمیشہ مردوں میں ہی رہی ہے، شرعی طور پر خلیفہ بھی مرد ہی بن سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ کبھی نجات نہیں پا سکتے جو اپنا والی کسی عورت کو بنائے۔ اسی طرح ہر طرح کا منصب، قضا وغیرہ بھی مردوں کے لائق ہے۔ دوسری وجہ فضیلت کی یہ ہے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ان کے ذمہ دار ہیں، مثلا مہر، نان و نفقہ اور دیگر ضروریات کا پورا کرنا۔ بس مرد فی نفسی ہی بھی افضل ہے اور باعتبار نفع کے اور حاجت برادری کے بھی اس کا درجہ بڑا ہے۔ اسی بنا پر مرد کو عورت پر سردار مقرر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ عورتیں جو نیکی کرنے والی ہیں، غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں، اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کی چڑھائی سے تم ڈرتے ہو، یعنی ان کی بدخوئی سے ڈرتے ہو، تو تم انہیں کیا کرو، انہیں پہلے سمجھاؤ، واعظ و نصیحت کرو۔ اگر واعظ و نصیحت سے نہ سمجھیں پھر انہیں ان کے بستر سے الگ ہو جاؤ، یعنی تم ان سے ناراض ہو جاؤ۔ اگر پھر بھی نہ مانے پھر تم انہیں ان پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو۔ اگر وہ تمہاری اطاعت کر جائیں پھر ان کو تم کچھ نہ کہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم ڈرو آپس کی مخالفت سے، فَبَعْثُوا حَكَمًا، تو تم بناؤ حاکم، من اہلہ، اس کے اہل سے، وہ حکم من اہلہا، ایک حاکم لڑکی کے گھر سے، یرید اصلاحا، اگر وہ ارادہ کرے صلح کا، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا ان دونوں کو موافقت کی، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، علیٰ بلند ہے اللہ تعالیٰ، خبیراً خوب اللہ تعالیٰ کی ذات خبر رکھنے والی ذات ہے۔ میاں بیوی مصالحت کی کوشش اور اصلاح کے اصول اوپر اس صورت کو بیان فرمایا ہے۔ اگر نافرمانی اور کج بحثی عورتوں کی جانب سے ہو، اب یہاں اس صورت کا بیان ہو رہا ہے کہ اگر دونوں ایک دوسرے سے نالاں ہوں تو کیا کیا جائے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں حاکم سکہ سمجھدار شخص کو مقرر کرے جو یہ دیکھے کہ ظلم و زیادتی کس طرح سے ہے، اس ظالم کو ظلم سے روکے، اور اگر اس پر بھی کوئی بہتری کی صورت نہ نکلے تو عورت والوں میں سے ایک اس کی طرف سے اور مرد والوں میں سے ایک اس کی طرف سے اس کی منصب مقرر کر دے، اور دونوں مل کر تحقیقات کریں اور جس امر میں مصلحت سمجھے اس کا فیصلہ کر دیں، یعنی خواہ الگ کرا دیں، خواہ میل ملاپ کرا دیں۔ لیکن شارع نے تو اسی امر کی طرف ترغیب دلائی ہے کہ جہاں تک ہو سکے کوشش کرے کہ کوئی شکل نباہ کی نکل آئے کہ طلاق نہ ہو۔ اگر ان دونوں کی تحقیق میں خاوند کی طرف سے برائی بہت ہو
تو اس کی عورت کو اس سے الگ کر لیں اور اسے مجبور کرے کہ اپنی عادت ٹھیک ہونے تک اس سے الگ رہے اور اس کے اخراجات ادا کرتا رہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں سے، یتیموں مسکینوں سے، والجار ذی القربى والجار الجنب، اور ہمسایہ اور رشتہ داروں سے اور ہمسایہ اجنبیوں سے، والصاحب بالجنب، اور پاس رہنے والے ہم مجلسوں سے، وابن السبیل مسافروں سے، وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے دائیں ہاتھ کے مالک ہوئے ان سے بھی اس نے سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ نہیں دوست رکھتا جو اترانے والا ہو اور جو خوب شیخی بگاڑنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، اپنی توحید کے ماننے کو فرماتا ہے، اپنے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنے کا حکم کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب خالق رازق نعمتیں دینے والا تمام مخلوق پر ہر وقت ہر حال میں انعام کی بارش برسانے والا صرف وہی ہے، تو لائق عبادت بھی صرف وہی ہے۔ تو حضرت معاذ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ، حضرت معاذ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ، آپ نے فرمایا یہ کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا جانتے ہو جب بندے یہ کریں تو اس کا حق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ انہیں وہ عذاب نہ دے۔ پھر فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہی تمہارے عدم سے وجود میں آنے کا سبب بنے ہیں۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین سے حسن سلوک کا حکم بھی فرماتا ہے۔ پھر حکم ہے کہ یتیموں مسکینوں سے، رشتہ داروں سے، ہمسائے قرابت دار جو آپ کے رشتہ دار ہمسائے ہیں ان سے بھی اچھا سلوک کرو، اور جو اجنبی ہمسائے ہیں ان سے بھی اچھا سلوک کرو، اور غلاموں سے بھی۔ للذین یبخلون، وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، لوگوں کو حکم دیتے بخیلی کا، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فضل عطا کیا، وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا، ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کترانے والے بخیل لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی خوشنودگی کے موقع پر مال خرچ کرنے سے جی چراتے ہیں، مثلا ماں باپ کو دینا، قرابت داروں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، یتیم مسکین پڑوسی، رشتہ دار غیر رشتہ دار پڑوسی، ساتھی مسافر غلام اور ماتحت کو ان کی محتاجگی کے وقت فی سبیل اللہ نہیں دیتے، اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو بھی بخل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کا مشورہ دیتے۔ حدیث شریف میں کہ کون سی بیماری بخل کی بیماری سے بڑھ کر ہے، اور حدیث میں ہے کہ لوگوں بخیلی سے بچو، اسی نے تم سے پہلے لوگوں کو طاقت اور تاراج کیا اور اسی کے باعث ان سے قطع رحمی اور فسق و فجور جیسے بڑے کام نمایاں ہوئے۔ پھر فرمایا یہ لوگ ان دونوں برائیوں کے ساتھ ایک تیسری برائی کے بھی مرتکب ہوئے، یعنی اللہ کی نعمتوں کو چھپاتے ہیں اور انہیں ظاہر نہیں کرتے، اور نہ ان کے کھانے پینے میں وہ ظاہر ہوتی ہیں، نہ پہننے اوڑھنے میں، نہ دینے لینے میں۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگ خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، ومن یکن الشیطان لہ قرینا، جس کا ساتھی شیطان ہو، فساء قرینا، وہ تو بہت برا ساتھی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے بلکہ دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے، اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ان کو کوئی ایمان نہیں ہے، اور اللہ کہتے ہیں اس بندے کا ساتھی ایک شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے جو ریاکاری کرتا ہے، اور یہ بہت برا ساتھی ہوتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، کیا ہے کہ اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر، واليوم آخری اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، خرچ کرتے جو اللہ نے انہیں دیا، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ سچے دل سے ایمان لانے کے بعد یہ خرچ کرتے، اللہ انہیں ان کے
خرچ کرنے کو جاننے والی ذات ہے۔ اگر بندہ خلوص نیت سے اللہ کے راستے میں کھجور بھی صدقہ کرتا ہے نا، اللہ اسے اتنا بڑھاتے ہیں کہ اس کا اجر احد پہاڑ جتنا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ نہیں ظلم کرتا ذرہ برابر بھی۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر نیکی ہو، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر نیکی ہو، یضاعفھا، تو اللہ اسے بڑھاتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اپنے پاس سے اللہ اسے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ بڑھا چڑھا کے قیامت کے روز اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ عطا کرتا ہوں۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیسے پھر جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم آپ کو بھی ان سب لوگوں پر گواہ بنا کے پیش کریں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس دن چاہیں گے کافر کہ وَعَصَوُا الرَّسُولَ، جنہوں نے پیغمبر کی نافرمانی کی، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کاش کے برابر کر دی جائے ان کے ساتھ زمین، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ اللہ سے کچھ بات بھی نہیں چھپا سکیں گے۔ کافر اور اللہ کے نافرمان قیامت کے دن آرزو کریں گے کہ کاش کہ ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں، لیکن اس دن ایسا نہیں ہوگا، اللہ سے کوئی بات بھی نہیں چھپ سکتی۔